عزیز ہم وطنوں، میرے دوستوں، ساتھیوں، جانوروں سے پیار کرنے والے انسان دوستوں اور بہت ہی ایمانداری سے اپنے کام کو سر انجام دینے والے دوستوں، ساتھیوں، آج میں انتہائی اہم نقطے پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ملتان میں ایک ہی ہاسپٹل تھا، ویٹرنری ہاسپٹل، جو غالباً 1860 سے یہاں پر موجود تھا، مگر مشرف دور میں اس کو ڈیمولش کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ 8 کنال کا ویٹرنری ہاسپٹل آج تک تعمیر نہ ہو سکا۔ اس کی جگہ ایک شاپنگ پلازا بنا دیا گیا ہے جہاں پر لوگ شاپنگ کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ ملتان میں آج تک اس تقریباً 15 سال سے یہاں ایک بھی ویٹرنری ہاسپٹل موجود نہیں ہے۔ اینیمل سیف موومنٹ کو بے شمار کالز آتی ہیں کہ جی ہمارا کوئی ڈاگ، کیٹ، ہارس، ڈنکی وہ زخمی حالت میں پڑا ہے، اس کو ریسکیو کر لیجئے، اور اس قسم کی بہت سی کالز آتی ہیں کہ جی ہمارا جو پپیز ہے وہ بیمار ہے، اس کو کہیں پر پہنچا دیجئے، یا پلیز آپ ڈاکٹرز کو کہیں کہ وہ اس کا کچھ علاج کر دیں۔ ہمارے پاس اتنی سخت نہیں ہے اینیمل سیف موومنٹ پاکستان کے پاس کہ وہ کوئی ہاسپٹل بنا سکے یا کوئی موبائل ویٹرنری ایمبولنس کوئی اس کو شہر بھر میں یا اس کو یہ ریسکیو کے لیے گھما سکے۔ تو میری ارباب اختیار اور بست و کشاد اور ملتان کی ایڈمنسٹریشن سے یہ اپیل ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویٹرنری ہاسپٹل کو تو ڈیمولش کر دیا، لیکن پلیز آپ کو جو لاکھوں کی تعداد میں جانور یہاں پر موجود ہیں ان کا بھی کچھ سوچئے، ان کے علاج معالجے کے لیے کچھ کیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ ویٹرنری ہاسپٹل ہونا چاہیے۔ اگر آپ ویٹرنری ہاسپٹل نہیں بنا سکتے تو کم از کم آپ 2 ایمبولنس جو ویٹرنری ہوں، جانوروں کے لیے ہوں، اس کا اجراء کر دیجئے تاکہ وہ شہر میں وہ گھومیں پھریں یا ان کو فون آئے تو وہ ان بیمار اور زخمی جو جانور ہیں ان کو ریسکیو کر سکے۔ ایک تو پہلے پوائنٹ تو میرا یہ تھا، میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ انتظامیہ کو اس طرف سوچنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری بات یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ مال و اسباب رکھتے ہیں، وہ اپنے طور پہ کوئی ایسی 2-1 ایمبولنس بنا دیں، 2-1 ایمبولنس کوئی اجرا کر دیں یہاں پر شہر بھر میں یا گرد و نواح میں ملتان کے، کہ وہ جو زخمی حالت میں ڈاگز ہیں، اینیملز ہیں، ان کو ریسکیو کر لیں، ان کا علاج کرا سکے۔ ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم اپنے تئیں کرتے ہیں۔ یہاں پر ویٹرنری پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں یا کلینک ہیں، وہاں پر ہم اپنے طور پر جو بھی زخمی حالت میں ہمیں اطلاع ہوتی ہے ہم اس کا علاج کرا دیتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی فیس جو ہے ویٹرنری ڈاکٹرز کی وہ 1000-1500 روپے ہوتی ہے، تو وہ اتنا ہم سے کوآپریٹ کر لیتے ہیں کہ وہ 1000 کے بجائے ہم سے وہ 500 روپے لے لیتے ہیں۔ لیکن یہ کام پھر بھی بہت کم میں سمجھتا ہوں یہ ہو رہا ہے ہم سے۔ فون بہت زیادہ آتے ہیں، تو یہ میری انتظامیہ سے اور یہاں کے صاحب حیثیت جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب دیا ہے، وہ یہاں پر 2-3 ایمبولنس دے دیں، ویٹرنری ایمبولنس، کہ وہ جانوروں کو ریسکیو کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، اب میں دوسری پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اب ٹھنڈ کا موسم ہے، دھند کا موسم ہے، پرندے جو ہیں بہت پریشان ہیں، وہ دانہ دنکا چگنے کے لیے پریشان ہیں۔ آپ پلیز اپنے طور پر چھتوں پر ان کے لیے دانہ دنکے کا بندوبست کیجئے، انہیں کھلائیں پلائیں۔ اسی طریقے سے اسٹریٹ ڈاگز ہیں، کیٹس ہیں، وہ پریشان حالت میں ہیں، وہ ٹھنڈ میں ہیں، ان کے لیے پلیز کوئی جگہ، اگر آپ کسی گلی میں کوئی پٹسن کی بوری یا کوئی ایسے پرانا کمبل، کوئی لنڈے سے آپ کوئی کمبل لے کے آ جائیں، کوئی ایسے کوئی کپڑا لے کے آ جائیں اور وہ گلیوں میں کسی جگہ ڈال دیجئے تاکہ وہ بلیاں اور کتے وہاں پر آ کے بیٹھ سکیں۔ اسی طریقے سے آپ جو بھی کچھ کر سکتے ہیں ان بے زبان جانوروں کے لیے، آپ ان کے لیے کچھ کیجئے۔ دیکھیے اور وہ لوگ جو ان جانوروں کو مارتے ہیں، ان کو ٹارچر سیلوں میں رکھتے ہیں، انہیں چھوٹے چھوٹے پنجروں میں رکھتے ہیں،
بہت ہو چکا، ان کو چھوڑ دیجئے، انہیں آزاد کر دیجئے۔ اور میں پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی توجہ سبزی خوری کی طرف کیجئے، آپ ویجیٹیرین بنیے، آپ زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھائیں، فروٹ کھائیں آپ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چیز دی ہیں جو کھانے کے لیے ہے وہ آپ کھائیں۔ جانوروں کو گوشت کھانا بند کر دیجئے، یہ صحت کے لیے بھی مضر ہے۔ اب تو ڈاکٹر بھی یہ لکھتے ہیں کہ یہ دل کے دورے کے لیے، یعنی ہارٹ اٹیک اس سے ہوتا ہے، السر اس سے ہوتا ہے، کڈنی فیلئر اس سے ہوتی ہے، تو آپ گوشت کو ختم کر دیجئے کھانا۔ زبان کی ذرا سی لذت ہے، آپ صرف ایک لذت کے خاطر آپ جانوروں کو کاٹتے ہیں، ان کا قتل عام کرتے ہیں۔ خدا را آپ ان کا قتل عام کرنا چھوڑ دیجئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے، پرندوں سے پیار کیا، ان کے لیے باغات بنائے، پھلدار باغات بنائے، سبزہ بنایا، جنگل بنائے، تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے پیار ہے۔ ہم نے ان سے کیا پیار کیا؟ ہم نے ان کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے ان کو یہ پیار کیا کہ ہم نے ان کو پنجروں میں بند کرنا شروع کر دیا۔ تو خدا را کچھ سمجھیے، بہت عرصہ آپ نے اپنی زبان کی لذت کے لیے ان کو قتل عام ان کا کیا ہے، اب دماغ سے بھی سوچئے۔ دیکھیے کائنات میں اربوں کی تعداد میں، یعنی ٹریلینز کی تعداد میں گلیکسیز ہیں، ابھی تک سائنس کوئی ایک سیارہ بھی نہیں ڈھونڈ سکی جہاں پر کوئی جاندار اس کو مل سکے۔ قدرت نے آپ کو اس زمین پہ، اس دھرتی پہ جاندار دیے ہیں، تو ان کی حفاظت کیجئے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح آپ اللہ کی مخلوق ہیں، بالکل سیم یہ بھی اسی طرح اللہ کی مخلوق ہے۔ جیسا آپ کو خوشی اور غم محسوس ہوتا ہے، جیسی آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں، جسٹ لائک ان کو بھی اسی طرح سے ان کی فیلنگز ہوتی ہے، یہ بھی اسی طرح سے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کی فیلنگز ہوتی ہے، یہ درد اور دکھ کو محسوس کرتے ہیں۔ جب ان کو چوٹ پڑتی ہے، ان کو دکھ ہوتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو پلیز خدا را ان سے پیار کیجئے۔ پیار کرنے سے ہی پیار بڑھتا ہے، اور جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کے عوض آپ کو پیار ملتا ہے، آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ میں پھر کہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کمزوروں کے کام آنے کے لیے، اس میں انسان ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، آپ جو بھی کمزور ہیں، جو نہتے ہیں، جو احتجاج نہیں کر سکتے، ان کا آپ ساتھ دیجئے، ان کی مدد کریں۔ آپ جب آپ ان کی مدد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد کرے گا۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔